شہری سندھ بالخصوص کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ بچے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. ایک زیادتی میٹرک بورڈ میں کی جاتی ہے, ایک زیادتی انٹر بورڈ میں کی جاتی ہے, رہی صحیح کسر ایم ڈی کیٹ جیسے پیپرز میں کر دی جاتی ہے. اور بھائی آپ کیا چاہتے ہو اس شہر کے جو مستقبل کے معمار ہیں, جو ہمارے آپ کے بچے ہیں, وہ جا کے سمندر میں ڈوب جائیں؟ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں, ان کو حق نہیں ہے کہ وہ اچھے تعلیمی اداروں میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. ایک مخصوص انداز سے اس شہری سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ, بچے اور بچیوں کے ساتھ ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. تناسب اٹھا کے دیکھ لیں کہ دیگر بورڈز میں کتنا تناسب ہے. مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے کہ اگر واقعتاً سندھ کے دیگر بورڈز میں, چاہے وہ میرپور خاص ہو, حیدرآباد ہو, دیگر شکر ہے, تمام بورڈز میں اگر واقعتاً تعلیمی نظام بہتر ہو گیا ہے, تو پھر کیوں یہاں کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں جب وہ بچے اپیئر ہونے آتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سسٹمیٹک انداز سے شہری سندھ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں اتنے حساس عوامی ایشو پہ پیپلز پارٹی نے بات کرنے نہیں دی. شہری سندھ کے نمائندوں کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اس پہ بات کرنا چاہتے تھے. جو وزراء ہیں وہ کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے؟ 10 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے نئی حکومت کی تشکیل کے بعد. وہی سلسلہ روا رکھا ہوا ہے جو پچھلے 15 سالوں سے رکھا ہوا تھا کہ کسی طرح ہر ادارے میں, ہر جگہ پر, چاہے وہ تعلیمی ہو, چاہے وہ صحت کا ادارہ ہو, اس شہر میں دھول اڑ رہی ہے. اس شہر میں انفراسٹرکچر بیڑا غرق ہو چکا ہے, اور ڈٹائی سے آ کے بیٹھ کے یہاں پر باتیں کرتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں, جو وزراء ہیں اور جو میئر ویئر ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. یہاں کہیں جو ہے آپ پورا شہر گھوم لیں, تعلیم برباد, صحت برباد, انفراسٹرکچر برباد. کیا چاہتے ہیں کہ یہ کراچی والے کیا سمندر برد کرنے کے ارادہ رکھتا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی والے؟ ایسی صورتحال میں ہمیں اگر بات نہیں کرنے دی جائے گی, ہم شہری سندھ کی سب سے مؤثر آواز ہیں. پچھلے 40 سالوں سے شہری سندھ مینڈیٹ اگر کسی جماعت کو دیتی ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان ان عوامی ایشوز کو ٹیک اپ کرتی تھی, ٹیک اپ کر رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہے گی. اگر یہ حکمرانوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو یہ آج تو ٹوکن احتجاج تھا. مقصد صرف اتنا سا تھا کہ اس حساس مسئلے پر عوامی نمائندوں کو بات کرنے دی جائے. جناب, یہ اسمبلی کا ایوان ہے کس لیے پھر؟ اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, میں نہیں چاہ رہا تھا اس مسئلے پر میں سیاسی بات کروں. یہ ایسا مسئلہ ہے جو میرے آپ کے گھر کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اس شہر کے ایک فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے. جو بچہ انٹر میں پڑھ رہا ہے, جو بچہ میٹرک میں پڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ جو ظلم رکھا ہوا ہے اس کراچی بورڈ کی انتظامیہ نے. اور یہ سب کام جس وزارت کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے وہ وزارت اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے پاس ہے. تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا قبلہ درست کریں. ہونے والی جو زیادتی ہے اس پر ان کو کمپنسیٹ کریں, اس مسئلے کو ایڈریس کریں. یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے. آج ہم ان کو ذمہ داری کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے تھے, تو ان حکمرانوں نے ہمیں بات نہیں کرنے دی. اسپیکر جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں ان کا رویہ بھی حکمرانوں کی طرف جھکاؤ تھا, نظر آ رہا تھا. ڈکٹیشن لی جا رہی تھی نیچے سے. یہ کیسا ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں بھائی؟ آپ ڈکٹیشن پہ چلیں گے؟ آپ اس ایوان کے ڈپٹی اسپیکر ہیں جناب, یہ بھول گئے ہیں آپ. حکمرانوں سے ڈکٹیشن لے کے اجلاس چلائے جا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے پچھلے 8-10 مہینے سے متحدہ قومی موومنٹ کی اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں پارٹیسپیشن اٹھا کے دیکھ لیں. ہر اچھے جائز مسئلے پر ہم حکمرانوں کے جہاں جو بہترین, ویسے تو کمی نظر آتی ہے اس صوبے میں, مگر اس میں ہم اپنی پارٹیسپیشن شو کرتے ہیں ہر مسئلے پر. آج ایک اور امپورٹنٹ بات, اس شہری سندھ کا مقدمہ جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین اس ایوان میں لڑ رہے تھے تو 2 جماعتیں اور بھی ہیں اس ایوان میں. ایک آزاد اراکین ہے, پی ٹی آئی بیکڈ, سنی اتحاد کونسل, کچھ بھی کہہ لیجئے ان کو, اور ایک ہے جماعت اسلامی.
इन दोनों ने आज बाकायदा पीपल्स पार्टी की बी टीम होने का सबूत दिया है। इस मसले पर, जो कि एक जेन्युइन मसला है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला चल रहा है बोर्ड्स को लेके, जिस पे हुक्मरान चुप साध लिए बैठे हैं, उस मसले पर मैं दोनों जमातों के पास गया था, उनसे बात की थी कि इस मसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का साथ दें। जनाब, ये एमक्यूएम का मसला नहीं है, ये शहर कराची का मसला है। इस पे हमारी आवाज से आवाज मिलाएं। मगर अफसोस के साथ दोनों ने बी टीम होने का बिल्कुल बता दिया, सबूत दे दिया। आज खामोशी इख्तियार की हुई थी जनाब, खामोशी इख्तियार की हुई थी। इस मसले पर अगर हमें बात इसी तरह नहीं करने दी जाएगी तो यह एहतजाज हम करते रहेंगे। हम इस तरह चीजों को छोड़ नहीं सकते। हर मसले पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आवाज उठाती थी, आवाज उठा रही है और आवाज इंशाअल्लाह उठाती रहेगी। इस मसले को भी हुक्मरानों को देखना होगा। ये मुस्तकबिल के मेमारों का मसला है। हम इस मसले पर हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बुनियादी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। ये उनके अंडर एक महकमा है, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स के अंडर एक महकमा है। अगर उसमें मुजरिमाना गफलत हो रही है, आज से नहीं हो रही है, अरसा दराज से हो रही है, मुख्तलिफ मौक़ों पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इस मसले को टेकअप किया, मगर अब पानी सर से गुजर चुका है। इस मसले पर बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब पैसे लेके, रिश्वत लेके तैनातियां होंगी तो फिर इसी तरह का रिजल्ट आया करेगा। और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं से डिक्टेशन ली जा रही है इस मसले पर, ताकि डायरेक्टली जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर भी ना पड़े और इस शहरी सिंध के साथ ज्यादती का सिलसिला भी जो है वो कंटिन्यूएशन के साथ चलता रहे। नहीं चलने देगी मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान। देखिए, मैंने शुरुआत में ये बात की कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि अब तो बड़ी कन्विक्शन से ये बात कह सकता हूं मैं, कि बाय डिजाइन, मैं रिपीट कर रहा हूं, बाय डिजाइन इस शहरी सिंध के मुस्तकबिल के जो मेमार हैं उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूँ। ये पार्लियामेंट है, लाजमी है कि इसका एक तरीकेकार भी होता है। आप अपोजिशन लीडर हैं, इस मसले पे कोई तहरीक, कोई करारदाद, कोई असेंबली में बाकायदा जमा करवाई है या करवाएंगे? देखें जनाब, आज ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी तो रूल्स में मौजूद है ना हमारे। एक इशू इमीडिएट आया, आपके सामने रिजल्ट आया और उसमें देखा कि किस तरह ज्यादती का सिलसिला रवा रखा हुआ था। इस मसले को टेकअप करने के लिए आज चूंकि इजलास पहला दिन था, ना कॉल अटेंशन की सहूलत थी हमें ऑब्वियसली। अब हम पीर वाले दिन इस पे बात भी करेंगे इंशाअल्लाह, और अगर बात नहीं करने दी जाएगी तो फिर यह एहतजाज